ہمارے ہاں اکثر نمازی حضرات کا یہ معمول ہوا کرتا ہے کہ وہ فرض سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں عموماً مسجد میں ہی ادا کیا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کیا تھا اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ویسے تو اس حوالے سے حدیث کی کتابوں میں بہت سی احادیث مل جاتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھوں گا کہ جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کیا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا، تفصیلات دریافت کیں کہ آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمائی وہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ فرماتی ہیں کہ کان یصلی قبل الظہر اربعا فی بیتی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں میرے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ ثم یخرج فیصلی بالناس، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے جاتے یعنی مسجد کی طرف اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ ثم یرجع الی بیتی فیصلی رکعتین، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر واپس تشریف لاتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ وکان یصلی بالناس المغرب، اور جب مغرب کا وقت داخل ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے۔ ثم یرجع الی بیتی فیصلی رکعتین، اور پھر آپ گھر تشریف لاتے اور 2 رکعتیں گھر میں ادا فرماتے۔ وکان یصلی بہم العشاء، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز جب پڑھا لیتے، ثم یدخل بیتی فیصلی رکعتین، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ وکان یصلی من اللیل 9 رکعات فیہن الوتر، اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 9 رکعات ادا فرماتے، 9 رکعتیں پڑھتے جن میں وطر کی نماز بھی شامل ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کی تفصیل بیان کرتی ہیں، رات کے وقت کی نماز کی تفصیل بتاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں ارشاد فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْن، اور جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ ثم یخرج فیصلی بالناس صلاۃ الفجر، اور پھر گھر سے باہر تشریف لے جاتے مسجد کی طرف اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ یہ تھا کہ آپ سنتیں گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی سنتیں گھر میں ادا کرے اور فرض نماز مسجد میں پڑھے۔ اگرچہ سنت نماز مسجد میں ادا کرنے کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ممانعت اور کوئی کراہت والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ تو یہی ہے کہ سنت نماز گھر میں ادا کی جائے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عذر درپیش ہو، مثلا گھر میں یکسوئی کا ماحول نہیں ہوتا، یا گھر میں جگہ تنگ ہے، یا گھر اگر چلا گیا تو سنتیں ادا کرنا یاد نہیں رہے گا، تو پھر ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر درپیش نہ ہو تو بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ سنتیں گھر کے اندر ادا کی جائیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ مبارک میں ہمارے لیے بہت سے فوائد اور منافع بھی پوشیدہ ہیں۔ مثلا یہ کہ سنتیں جب آدمی گھر میں پڑھے گا تو گھر کے اندر بھی نماز کا ایک ماحول پیدا ہوگا، گھر میں جو افراد موجود ہوں گے ان کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین ہوگی، نماز کی خاموش تبلیغ ہوگی۔ اگر بچے گھر میں موجود ہیں تو وہ نماز کے عمل سے مانوس ہو جائیں گے، اور اسی طرح گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا۔ غرض کہ سنتیں گھر کے اندر ادا کرنے میں ہمارے لیے بہت سے منافع اور فوائد بھی پوشیدہ ہیں۔ اس لیے اگر ہو سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے سنتیں گھر میں ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔